اس علاقے کے اندر 3 فری ڈائلیسس سینٹر، جہاں پہ اس وقت 1800 مریضوں کا مفت ڈائلیسس ہو رہا ہے، اور نہ صرف ڈائلیسس ہو رہا ہے، اس کی کٹ بھی جو ہے جرمنی سے آتی ہے اور ریسائکل نہیں ہوتی، مریض کے لگتی ہے اور کوڑے کے ڈبے میں جاتی ہے، اور دنیا کی نمبر 1 کمپنی کی مشین فرزینیس وہ لگائی ہے۔ پھر ہم نے ان سے ایک اور جگہ لی جو ڈیڈ پڑی تھی، بند پڑی تھی، جہاں پر صرف شراب کی بوتلیں اور یہ سب پڑا تھا، وہاں ہم نے اس جگہ کو پھر تعمیر کر کے ہم نے 5 اسٹار چورنگی پر فری آئی ٹی سٹی بنایا ہے، جہاں پر اس وقت ہم نے 3.25 لاکھ مرد عورت لڑکے لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا ہے۔ ہر 2 مہینے میں 10,500 بچے ای کامرس کے کورس کر کے گھر بیٹھے $200 سے $800 کما رہے ہیں۔ یہ بھی طاہر سلیم صاحب، ڈاکٹر عاصم، ان سب کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ اس وقت سینٹرل کے اندر ہمارے فری ریسٹورنٹ تقریباً 5 چل رہے ہیں، جس کے لیے جگہ ان لوگوں نے پرووائڈ کی، اور آج اس وقت جے ڈی سی کا وہ واحد دسترخوان ہے پاکستان میں جو کسی بھی آنے والے شخص سے پوچھتا ہے تمہارے گھر میں بھوکے لوگ ہیں کتنے، وہ بولتا ہے 10، تو اس کو 10 پیکٹ دے دیے جاتے ہیں، نہ لائن لگوائی جاتی ہے نہ اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے، یہ لوگ گھر جا کے کھاؤ۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اپنی آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ کوئی بھی سانحہ ہو یا کسی بھی شخص کے گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے، وہ اپنی باڈی جب کسی مردہ خانے میں رکھواتا ہے اور صبح ظہر میں نماز جنازہ ہے باڈی لینے جاتا ہے، تو اس کو 300 میتوں کا کفن اٹھا کے چہرہ پہچاننا پڑتا ہے کہ میرے والد کی باڈی کی اسٹریچر اب کس جگہ تک پہنچی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ایکسیڈنٹل باڈی بھی ہے، اس میں کوئی مریض بھی ہے، کوئی جلی ہوئی باڈی بھی ہے، وہ اپنے اصل باپ کی میت دیکھ کے گزر جاتا ہے، اس خوف میں آ چکا ہوتا ہے، پہچان ہی نہیں پاتا۔ تو اس شہر کو ایک ایسے مردہ خانے کی ضرورت تھی جہاں پر تقریباً 1000 میتیں رکھنے کی جگہ ہو، کیونکہ ڈیلی کراچی میں 1600 لوگ اپنی موت مرتے ہیں۔ تو ہم نے پھر ڈاکٹر عاصم صاحب سے رابطہ کیا، ڈی سی طاہر سلیم صاحب سے رابطہ کیا، کے ڈی اے سے رابطہ کیا، ہم نے رابطہ کیا اور ایک جگہ ان سے لی، اور دنیا کی سب سے بڑی فری مورچری ہم نے تعمیرات شروع کی، اور تقریباً 200 میتوں کی بلڈنگ ریڈی ہو گئی ہے، جس کے لیے ہمیں صرف اس وقت پرابلم یہ ہے سر کہ ہمیں پی ایم ٹی نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے فری مردہ خانہ بنایا ہے، میت فری رکھیں باکس میں، 1 دن رکھیں کہ 10 دن رکھیں، اگر کوئی سانحہ ہو جائے گا تو باکس میں لاک لگا ہوا ہے، باڈی پارٹ چوری نہیں ہوگا، کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد غسل فری ہے، کفن فری ہے، ہینو کمپنی سے 4-4 کروڑ روپے کی بسیں لی ہیں، اس کا نام ہی فری میت بس ہے۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 40 سال سے یہاں قبرستان نہیں ہے، انہوں نے ہمیں زمین دی ہے، ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل قبرستان بنا رہے ہیں جس میں 166 بلاک ہیں، 12,000 قبریں، 1 روپیہ قبر کا نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ تو ہمیں اس وقت صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے سر، کہ اگر ہمارے مورچری میں اس وقت سر یا تو سولر سسٹم لگ جائے تو کل ہی ہم افتتاح کر دیں گے، ریڈی ہو چکی ہے، اور ہم نے جو باکسز لگائے ہیں اس کے اندر ایس ایس کے، وہ اس وقت پورے پاکستان کی کسی مورچری میں نہیں ہے، 0% بیکٹیریا لیس ایس ایس استعمال کیا ہے ہم نے، اور مکمل ریڈی ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہم نے پرائیویٹ یہاں پر اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں، چاہے وہ ہمارا آئی ٹی سینٹر ہو، آئی ٹی سٹی کے علاوہ سب فری آف کاسٹ ہے۔ جے ڈی سی کے تمام پروجیکٹ فری ہیں سوائے ایمبولینس کے، ہم نے پی ایس او کو لیٹر دیا ہوا ہے، جس دن انہوں نے فیول ہمارا فری کر دیا اس دن سے یہ سب چیزیں فری ہوں گی۔ بہروز افزواری صاحب ہو گئے، قبلہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہو گئے، اب سے 1 ہفتے بعد ہماری بین المذاہب کانفرنس ہوگی، ہم ہر سال کرتے ہیں جس میں 1.5 لاکھ عام عوام شرکت کرتی ہے۔ اگر کرسچن کمیونٹی کا رہنما آتا ہے اپنی صلیب لے کر آتا ہے، ہندو کمیونٹی آتی ہے اپنی شناخت سے آتی ہے، تمام مسالک کے علماء ہوتے ہیں، اور سنگل پوائنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پہ یہ پیغام دے رہے ہیں اس ملک میں ہم سب مل جل کے رہتے ہیں۔ تو میری خواہش ہوگی آپ اس میں بھی سر شرکت کریں، اور ہمارا سر ہم نے یہاں پر جو اناؤنس کیا تھا ایڈمیشن، تو 20,000 لوگوں نے فارم لیے، جس میں پہلے 2,000 لوگ جو رات 10 بجے سے لائن میں لگے تھے، جب صبح 7 بجے کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو ان کے فارم ایکسیپٹ کیے گئے۔ 331 بچوں کو پری مونٹیسری اور نرسری میں ایڈمیشن دیا گیا ہے۔ 10 سال بعد یہ بچہ جب یہاں سے نکلے گا تو آپ اس کو کسی بھی وزیر، منسٹر یا بڑے بزنس مین کے بچے کے ساتھ کھڑا کر کے تقابل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سر فی بچہ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، 1 مہینے کی جو کاسٹ آ رہی ہے ایک بچے پہ 30,000 روپے آ رہی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے جعفری یہ فاؤنڈیشن جو ہے ان کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس بچوں کی فیس کو امریکہ میں لوگوں کو دے دیں کہ بھائی $75 اور ہم سر آپ کو بھی ایک چھوٹا سا لیٹر دیں گے کہ ہمیں یہاں ایک بلڈنگ بنانی ہے، اگر اس میں کچھ گرانٹس ان گورنمنٹ دے دے، کیونکہ اگلا جو بیچ یہ جیسے اگلی کلاس میں آئیں گے ہمارے پاس 1 روم بھی خالی نہیں ہے، جگہ پیچھے خالی ہے، بلڈنگ بنا سکتے ہیں، اگر کچھ سپورٹ آپ کی طرف سے ہو جائے یا ان کی فیس کی مد میں کچھ سپورٹ آپ لوگ کر دیں تو ہمارا کام یہ آسان ہو جائے گا۔ میں آنے والے تمام مہمانوں سے معذرت اس لیے کروں گا، آپ سب سے اسپیچ کرانی تھی، ہمارے ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے تمام انتہائی محترم پولیس کے افسران اور تمام سیکرٹری حضرات اور مہمان انیل جعفری صاحب سب سے کرانی تھی، لیکن ٹائم نہیں ہے، سرکار کے پروگرام ہے، میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات مختصر کروں گا سر اور اختتام کروں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ اسکول میں ہم راشن پیک کر رہے تھے، یہ اتنی فارغ جگہ تھی کووڈ میں کہ مطلب اگر یہاں بارش ہو جاتی تھی تو 4 فٹ جگہ، میڈم نے بتایا آپ کو، یہ 3 مہینے کلاسز یہاں نہیں ہوتی تھی، 24 یا 25 بچے پڑھتے تھے۔ تو ہم نے اس وقت کے ہمارے ڈی سی تھے طاہر سلیم صاحب، یہ موجود ہیں یہاں پر، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر اگر اس جگہ میں دیتے ہیں تو ہم اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول، اور میڈم جیسے میڈم نے بتایا کہ میڈم خود بیکن ہاؤس اسکول سے ہیں، تمام ٹیچر یہاں پر بیکن ہاؤس سے ہیں،
ہم نے جو سب سے ٹاپ اینڈ ٹاپ اسکول دیکھا تمام وہ فیسلٹیز رکھی ہیں, 1 روپیہ بھی یہاں پر فیس نہیں لی جاتی کسی بچے سے. السلام علیکم سر, ہمارے سیکرٹری حضرات صحت کے سیکرٹری ہیں, یہ بھی تشریف لے آئے اور ذیل رضا صاحب بھی آ گئے. اور اس پورے پروسیس کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, پھر یہ جگہ ہم نے گود لی, ہم نے رابطہ کیا, امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں ہمارے ڈونر ہیں ریاض صاحب, ان سے, اور پھر ان کی جانب سے جو یہ بات ہم نے رکھی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس فیملی کا بچہ اسی اسٹینڈرڈ میں پڑھے جیسے پل کے اس پار کے بچے پڑھتے ہیں. ہر کلاس میں اے سی ہو, اسپلٹ ہو, انٹریکٹیو بورڈ ہو, تمام چیزیں پلازما. تو انہوں نے بولا ہم تیار ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے, اور ہم نے پھر اس پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھے. محمد علی صاحب موجود ہوتے تھے اس وقت یہاں پر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں, اور ڈاکٹر عاصم صاحب کی خصوصی دلچسپی تھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہم نے سر صرف 1.5 سے 2 سال کے ٹینیور میں طاہر سلیم صاحب کے اس علاقے کے اندر 3 فری ڈائلیسس سینٹر, جہاں پہ اس وقت 1800 مریضوں کا مفت ڈائلیسس ہو رہا ہے, اور نہ صرف ڈائلیسس ہو رہا ہے, اس کی کٹ بھی جو ہے جرمنی سے آتی ہے اور ریسائکل نہیں ہوتی, مریض کے لگتی ہے اور کوڑے کے ڈبے میں جاتی ہے. اور دنیا کی نمبر 1 کمپنی کی مشین فرزینیس وہ لگائی ہے. پھر ہم نے ان سے ایک اور جگہ لی جو ڈیڈ پڑی تھی, بند پڑی تھی, جہاں پر صرف شراب کی بوتلیں اور یہ سب پڑا تھا. وہاں ہم نے اس جگہ کو پھر تعمیر کر کے ہم نے 5 اسٹار چورنگی پر فری آئی ٹی سٹی بنایا ہے, جہاں پر اس وقت ہم نے 3.25 لاکھ مرد, عورت, لڑکے لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا ہے. ہر 2 مہینے میں 10,500 بچے ای کامرس کے کورس کر کے گھر بیٹھے $200 سے $800 کما رہے ہیں. یہ بھی طاہر سلیم صاحب, ڈاکٹر عاصم, ان سب کی کاوشوں سے ہوا ہے. اس وقت سینٹرل کے اندر ہمارے فری ریسٹورنٹ تقریباً 5 چل رہے ہیں, جس کے لیے جگہ ان لوگوں نے پرووائڈ کی. اور آج اس وقت جے ڈی سی کا وہ واحد دسترخوان ہے پاکستان میں جو کسی بھی آنے والے شخص سے پوچھتا ہے تمہارے گھر میں بھوکے لوگ ہیں کتنے, وہ بولتا ہے 10, تو اس کو 10 پیکٹ دے دیے جاتے ہیں, نہ لائن لگوائی جاتی ہے, نہ اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے, یہ لوگ گھر جا کے کھاؤ. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اپنی آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. کوئی بھی سانحہ ہو یا کسی بھی شخص کے گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے, وہ اپنی باڈی جب کسی مردہ خانے میں رکھواتا ہے اور صبح ظہر میں نماز جنازہ ہے باڈی لینے جاتا ہے, تو اس کو 300 میتوں کا کفن اٹھا کے چہرہ پہچاننا پڑتا ہے کہ میرے والد کی باڈی کی اسٹریچر اب کس جگہ تک پہنچی ہے. اس میں ہوتا یہ ایکسیڈنٹل باڈی بھی ہے, اس میں کوئی مریض بھی ہے, کوئی جلی ہوئی باڈی بھی ہے, وہ اپنے اصل باپ کی میت دیکھ کے گزر جاتا ہے, اس خوف میں آ چکا ہوتا ہے, پہچان ہی نہیں پاتا. تو اس شہر کو ایک ایسے مردہ خانے کی ضرورت تھی جہاں پر تقریباً 1000 میتیں رکھنے کی جگہ ہو, کیونکہ ڈیلی کراچی میں 1600 لوگ اپنی موت مرتے ہیں. تو ہم نے پھر ڈاکٹر عاصم صاحب سے رابطہ کیا, ڈی سی طاہر سلیم صاحب سے رابطہ کیا, کے ڈی اے سے رابطہ کیا, ہم نے رابطہ کیا اور ایک جگہ ان سے لی, اور دنیا کی سب سے بڑی فری مورچری ہم نے تعمیرات شروع کی, اور تقریباً 200 میتوں کی بلڈنگ ریڈی ہو گئی ہے, جس کے لیے ہمیں صرف اس وقت پرابلم یہ ہے سر کہ ہمیں پی ایم ٹی نہیں مل رہا ہے. ہم نے فری مردہ خانہ بنایا ہے, میت فری رکھیں باکس میں, 1 دن رکھیں کہ 10 دن رکھیں. اگر کوئی سانحہ ہو جائے گا تو باکس میں لاک لگا ہوا ہے, باڈی پارٹ چوری نہیں ہوگا, کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. اس کے بعد غسل فری ہے, کفن فری ہے. ہینو کمپنی سے 4-4 کروڑ روپے کی بسیں لی ہیں, اس کا نام ہی فری میت بس ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 40 سال سے یہاں قبرستان نہیں ہے, انہوں نے ہمیں زمین دی ہے. ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل قبرستان بنا رہے ہیں جس میں 166 بلاک ہیں, 12,000 قبریں, 1 روپیہ قبر کا نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. تو ہمیں اس وقت صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے سر, کہ اگر ہمارے مورچری میں اس وقت سر یا تو سولر سسٹم لگ جائے تو کل ہی ہم افتتاح کر دیں گے, ریڈی ہو چکی ہے. اور ہم نے جو باکسز لگائے اس کے اندر ایس ایس کے, وہ اس وقت پورے پاکستان کی کسی مورچری میں نہیں ہے. 0% بیکٹیریا لیس ایس ایس استعمال کیا ہے ہم نے, اور مکمل ریڈی ہو چکی ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہم نے پرائیویٹ یہاں پر اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں, چاہے وہ ہمارا آئی ٹی سینٹر ہو, آئی ٹی سٹی کے علاوہ سب فری آف کاسٹ ہے. جے ڈی سی کے تمام پروجیکٹ فری ہیں سوائے ایمبولینس کے. ہم نے پی ایس او کو لیٹر دیا ہوا ہے, جس دن انہوں نے فیول ہمارا فری کر دیا اس دن سے یہ سب چیزیں فری ہوں گی. بہروز افزواری صاحب ہو گئے, قبلہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہو گئے. اب سے 1 ہفتے بعد ہماری بین المذاہب کانفرنس ہوگی. ہم ہر سال کرتے ہیں جس میں 1.5 لاکھ عام عوام شرکت کرتی ہے. اگر کرسچن کمیونٹی کا رہنما آتا ہے اپنی صلیب لے کر آتا ہے, ہندو کمیونٹی آتی ہے اپنی شناخت سے آتی ہے, تمام مسالک کے علماء ہوتے ہیں, اور سنگل پوائنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پہ یہ پیغام دے رہے ہیں اس ملک میں ہم سب مل جل کے رہتے ہیں. تو میری خواہش ہوگی آپ اس میں بھی سر شرکت کریں. اور ہمارا سر ہم نے یہاں پر جو اناؤنس کیا تھا ایڈمیشن, تو 20,000 لوگوں نے فارم لیے, جس میں پہلے 2,000 لوگ جو رات 10 بجے سے لائن میں لگے تھے, جب صبح 7 بجے کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو ان کے فارم ایکسیپٹ کیے گئے. 331 بچوں کو پری مونٹیسری اور نرسری میں ایڈمیشن دیا گیا ہے. 10 سال بعد یہ بچہ جب یہاں سے نکلے گا تو آپ اس کو کسی بھی وزیر, منسٹر یا بڑے بزنس مین کے بچے کے ساتھ کھڑا کر کے تقابل کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں سر فی بچہ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے, 1 مہینے کی جو کاسٹ آ رہی ہے ایک بچے پہ 30,000 روپے آ رہی ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے جعفری یہ فاؤنڈیشن جو ہے ان کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس بچوں کی فیس کو امریکہ میں لوگوں کو دے دیں کہ بھائی $75 اور ہم سر آپ کو بھی ایک چھوٹا سا لیٹر دیں گے کہ ہمیں یہاں ایک بلڈنگ بنانی ہے. اگر اس میں کچھ گرانٹس ان گورنمنٹ دے دے, کیونکہ اگلا جو بیچ یہ جیسے اگلی کلاس میں آئیں گے ہمارے پاس 1 روم بھی خالی نہیں ہے, جگہ پیچھے خالی ہے, ہم بلڈنگ بنا سکتے ہیں. اگر کچھ سپورٹ آپ کی طرف سے ہو جائے یا ان کی فیس کی مد میں کچھ سپورٹ آپ لوگ کر دیں تو ہمارا کام یہ آسان ہو جائے گا. میں آنے والے تمام مہمانوں سے معذرت اس لیے کروں گا, آپ سب سے اسپیچ کرانی تھی. ہمارے ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے تمام انتہائی محترم پولیس کے افسران اور تمام سیکرٹری حضرات اور مہمان, انیل جعفری صاحب سب سے کرانی تھی, لیکن ٹائم نہیں ہے, سرکار کے پروگرام ہے.